بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ ایام سیدتنا طیبہ طاہرہ سیدہ نساء اہل الجنہ حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے مبارک دن کے حوالے سے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ناظرین کے سامنے حضرت سیدہ پاک کے فضائل اور آپ کے مناقب کے باب میں چند فضائل اور چند مسائل سے انشاءاللہ اہل محبت اہل مودت کے ایمان کی تازگی کا سامان کیا جائے گا۔ سیدہ پاک کا ذکر ہے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور اقدس سے سن رہے ہیں، اور اس کی تخریج امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ نے فرمائی ہے، اور صدر المدرسین بریلی شریف علامہ محمد حنیف خان رضوی قادری دامت معالیکم آپ کی ترتیب کے ساتھ جامع الاحادیث، جو احادیث مبارکہ سے دلیل اور استدلال اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیا ہے، اسی سے میں ان کی تخریج کے ساتھ ہی کچھ احادیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی حرمها وذریتها علی النار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کو اور ان کی تمام ذریت کو اللہ تعالیٰ نے نار پر حرام کر دیا۔ یعنی فاطمہ کا معنی ہے بچانے والی، اور یہاں کس چیز سے بچانے والی ہیں فاطمہ کہ ان کا نام رب تعالیٰ نے فاطمہ رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نام مبارک کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا۔ ایک اور روایت میں میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ نام اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں بزرگ خواتین کے پہلے بھی یہ نام تھے، جیسے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کفالت فرماتی رہیں، رسول پاک کی خدمت کرتی رہیں، آپ کی تربیت پرورش میں حصہ لیتی رہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جب یاد کرتے تو فرماتے کہ میں نے اتنی اپنی حیات میں اپنی والدہ حضرت سیدہ آمنہ کے بارے میں ان کے ساتھ اتنا نہیں رہا جتنا میں اپنی امی
فاطمہ بنت اسد کے ساتھ رہا ہوں، تو وہاں کا جب بھی مجھے تصور آتا ہے تو میری چچی حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ، ان کا ایک ممتا کا جو مادر مہربان کا تصور ہے میرے ذہن میں چچی کا آتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین کے وقت جب کہ ان کو قبر کے حوالے کیے جا رہا تھا تو قبر کو مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ خود نہیں کھاتی تھیں اور مجھے کھلاتی تھیں، اور خود نہیں پیتی تھیں مجھے پلاتی تھیں، اس لیے میری قرابت اور میری خدمت کی نسبت سے تم اے قبر لحد ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ مخاطب کر کے باقاعدہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بہت سے محدثین نے اس کی تخریج فرمائی، قبر میں خود اترے بھی لحد میں اور لیٹے اور قبر کو مخاطب کر کے کہا کہ تیرے پاس آرام کے لیے جو شخصیت آنے والی ہے وہ میرے لیے مادر مہربان ہے۔ تو اس حدیث پاک میں جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، اس نام کی وجہ بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فاطمہ کا جو لغوی معنی ہے اس کے اعتبار سے اس کا مصداق بتایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے ان کو یعنی حضرت خاتون جنت کو خود اور ان کی تمام ذریت کو، ان کی اولاد پاک کو رب تعالیٰ نے آتش دوزخ جو ہے ان پر حرام کی ہے، اور ان کو دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ ایسی عزت والی اور احترام اکرام اعزاز والی شخصیتیں کیوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں اور جزو رسول پاک ہیں، اور جزو رسول پاک کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، اہل خبر جانتے ہیں، اہل نظر جانتے ہیں، اہل خیر جانتے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک اجزائے مبارکہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اجزائے مبارکہ ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہیں۔ اس لیے یہ کیسا تصور ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے اجزائے مبارکہ ہوں اور پھر علم میں، عمل میں، صورت میں، سیرت میں، کردار میں، چلنے میں، پھرنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، اخلاق عالیہ میں، دل کی فضا میں، محدثین کرام کہ اس حدیث پاک کی تشریح میں احکر نے بہت سا وقت بھی دیا ہے اور محنت بھی کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں یہ مضمون جو ہے وہ ناظرین اور سامعین اور قارئین کی نظر ہو چکا ہے، اور اس بات کو اس موقع پر میں دہراتا نہیں لیکن یاد دلانے کے لیے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ان کی سیرت، ان کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ پھر روایت ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفاطمہ ان اللہ تعالی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ کہ پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خاتون جنت کے لیے کہ اللہ تعالی جل شانہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ نہ تو آپ کو کوئی تکلیف اور عذاب دیا جائے گا اور نہ ہی آپ کی اولاد کو۔ آپ بھی غیر مہذب ہیں اور آپ کی اولاد بھی غیر مہذب ہے، یعنی ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے دور فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں اس خاندان عالی کے لیے خاص طور پر حضرت سیدہ
طیبہ طاہرہ اور ان کے اولاد پاک کے لیے رحمت کی اور عذاب سے دور ہونے کی، آخرت میں کسی بھی عذاب سے دور ہونے کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور حضرت سیدہ خاتون جنت پاک کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ اہل اسلام، اہل سنت و جماعت سواد اعظم کی معتبر کتب میں، احادیث میں، اور یہ محدثین خود اپنے معیار کے مطابق، شرائط کے مطابق، معیار کے مطابق احادیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، اور خاص طور پر توجہ رہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے، ان دلائل کا ذکر فرمایا ہے، اور جو اعلیٰ حضرت کے فتوے میں، اعتقاد میں، عقیدے میں آپ کا مستدل روایات ہیں، انہی کو جامع الاحادیث میں جمع کیا گیا ہے، اور ایک ایک روایت کا حوالہ یعنی حضرت سیدہ پاک کے مناقب میں، صحیح بخاری شریف میں اور مستدرک امام حاکم میں اور کنز العمال شریف میں، ان کتب میں یہ احادیث مبارکہ ہیں جن سے باقاعدہ حوالہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے غیر معذب، ان مقدس ہستیوں کے جو مقامات ہیں کہ یہ جنت کی ملکہ ہیں، سیدہ نساء الجنہ ہیں اور سیدہ نساء العالمین ہیں، اور حسنین کریمین ان کی اولاد پاک جو ہے وہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں یہ فرمایا ہے کہ وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، دونوں شہزادے حضرت خاتون جنت پاک کے وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اسی لیے احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اچھا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا، میرے وجود کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، اور ہر باپ کی جو اولاد ہے وہ اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے، اسی کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور وہ اس کی اولاد کہلاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مگر اولاد فاطمہ کہ اولاد فاطمہ اپنے نانا کی طرف یعنی فاطمہ زہرا پاک کے والد رحمت للعالمین کی طرف منسوب ہے، اور اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت امام حسن پاک کو، امام حسین پاک کو اور ان کے اولاد پاک کو اپنی اولاد فرماتے تھے۔ قرآن پاک میں بھی یہ صراحت سے موجود ہے کہ جب نصارہ بنی نجران کے ساتھ مباہلے کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا رب نے کہ ان سے کہہ دیں آپ کہ آپ اپنے خاندان کو بلا لیں، میں بھی بلاتا ہوں، میرے ساتھ آ جائیں اور مباہلہ کریں اکٹھے۔ جب اکٹھے ہو جائیں تو پھر جو حق پر نہیں ہے
اس کے خلاف دعا کریں تاکہ وہ اکیلا ہی نقصان میں نہ رہے، اس کا پورا خاندان ہلاک ہو، یہ دعا کریں۔ اور جب اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ اور بلا لو، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، تم بھی اپنے بیٹے بلا لو، خاندان میں خاص جو تمہارے وارث ہیں، یعنی معاذ اللہ کہ جو ابھی بھی اس شک میں ہیں، ان کو یہ خیال آئے کہ یہ مباہلہ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جو جھوٹ پر ہو، حق پر نہ ہو، وہ اس کے اکیلے کا نقصان نہ ہو، اس کی نسل ختم ہو جائے، یہ دعا کر رہے ہیں ہم۔ اس لیے نسل بلاؤ، اس جگہ پہ موجود ہو جن کے حق میں دعا بدعا ہو رہی ہے۔ اچھا تو تعالو، آ جاؤ، نہ دو ابنانا و ابناکم، اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونسانا و نساکم، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں اور تم اپنی عورتیں لے آؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم اپنی جانیں لاتے ہیں، تم اپنی جانیں لاؤ، ثم نبتہل، جب آ جائیں تو پھر ہم مبالہ کریں، نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو اس موقع پر جو خصوصیت ہے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، کہ انفسنا کہہ کے اپنی جان ان کو قرار دیا، ابنانا کہہ کے امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما کو اپنی اولاد اپنے بیٹے قرار دیا، اور نسانا فرمایا تھا۔ ہمارا ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور حضور کے قرابت داروں کو اہل بیت مانتے ہیں، جن پہ زکوٰۃ حرام ہے ان کو بھی اہل بیت مانتے ہیں، وہ قرابت دار ہیں رسول اللہ کے، ان کی محبت بھی فرض ہے ہم پر۔ لیکن یہ خصوصیت ہے ان کے لیے کہ اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات بھی ہیں، لیکن ازواج مطہرات کو بھی نہیں بلایا، موجود تھیں لیکن نہیں بلایا ان کو، اور دوسرے خاندان کی جو خواتین ہیں اپنے خاندان کی قرابت داروں کی، ان کو بھی نہیں بلایا، بلکہ صرف مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو انفسنا کا مصداق ٹھہرایا، اور ابنا کا مصداق امام حسن پاک امام حسین پاک کو ٹھہرایا، اور نساء کا جو مصداق ہے وہ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک کو آپ نے ٹھہرایا، واضح فرما دیا۔ اور یہ وہ خصوصیت ہے اہل بیت میں سے بھی ان کی کہ جس کے اندر دوسرے لوگ ان کے ساتھ شریک نہیں ہیں، یہ ان کی بہت امتیازی خصوصیت ہے۔ اسی طرح یہ اصحاب کساء ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح روایت جو جامع ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے، کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ کیا میں بھی اس چادر میں کساء میں آ سکتی ہوں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت علی خیر، کہ تمہیں اس میں آنے کی ضرورت نہیں، تم خیر پر ہو۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتیاز کے ساتھ اس خصوصیت کو کہ اہل بیت اطہار کے مصداق مختلف قرابت دار اور بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، اہل سنت کے عقیدے میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل بیت میں جو اقربین ہیں، زیادہ قرابت والے ہیں، اور جن کو امتیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے ہیں، وہ جن کو اصحاب کساء کہتے ہیں، جن پر شہادت دی ہے آپ نے۔ اور حدیث صحیح کا مطلب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کی روایت میں بھی، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی، حضرت مولا علی شیر خدا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، اور امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین علی مقام، یہی موجود تھے۔ یہ تمام احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہے۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا سب کی اولادیں اپنے باپ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں
کہ سوائے اولاد فاطمہ کے کہ میں ان کا نانا ہوں، جد ہوں، ان کا نانا ہوں، لیکن وہ میری اولاد کہلاتے۔ جی ہاں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی معلم امت، جن کو رسول پاک نے اپنی زندگی میں اپنے صحابہ کا استاذ مقرر فرمایا، جلیل القدر صحابی اور بڑے فقیہ اور محدث صحابی، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ حضرت خاتون جنت نے وہ طہارت اختیار کی اور پاک دامنی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی اولاد پر دوزخ حرام فرما دی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت کو امام حاکم نے اپنی مستدرک، اپنی کتاب میں صحیح میں اس کو نقل فرمایا، اور پھر اندازہ فرمائیے ان کی بلندی شان کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ، حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی کے فرزند ہیں اور حبر الامہ ہیں، تاج ہیں علماء کے، صحابہ میں ایک امتیاز ہے ان کا کہ وہ قرآن کے عالم ہیں، قرآن اللہ کی کتاب کے عالم ہیں۔ اتنے جلیل القدر صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابنتی فاطمہ، میری بیٹی فاطمہ، یہ انسانوں میں، آدمیوں میں، انسانوں میں یہ نوری مخلوق ہے، حور ہے، حور ہے انسانی شکل میں۔ کس لیے؟ اللہ اکبر، لم تحز ولم تطمس، اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے آپ کو انسانی لباس میں حور بنایا، اس لیے کہ ان کو عورتوں کے عوارض سے اللہ تبارک و تعالی نے پاک فرما دیا۔ عورتوں کے عوارض سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز اسمہ نے ان کو پاک فرما دی، یعنی لباس انسانی میں ہیں، شکل انسانی میں ہیں، اور شکل انسانی میں بنی آدم میں اور بنات حوا میں جو بھی عورت ہے ان کے ساتھ جو عوارض ہیں ان کی بشریت اور انسانیت کے تقاضے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نور بنایا کہ جو شکل انسانی میں ہے لیکن آپ کی حقیقت نور ہے۔ تو اندازہ فرمائیے کہ حضور کی جزو مبارک ہیں اور سیدہ پاک ہیں، تو رب تعالیٰ نے ان کو بھی عوارض بشریت سے، یعنی عورتوں کو جو بشری عوارض ہیں ان کے ساتھ ان سے پاک فرما دیا۔ اس لیے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ انسانی شکل میں، بشری حالت میں ایسے نور ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے عوارض بشریت سے، عورتوں کے عوارض سے پاک فرما دی۔ اسی لیے یہاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید پاک کی عظمت کے شان کے لیے یہ عنوان قائم کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
آپ نے ہدایت بخشش شریف میں 3 جز میں بالکل کھلے لفظوں میں یہ عقیدہ اپنا بیان کر دیا کہ حضرت سیدہ پاک آپ تو نور ہیں، آپ نور ہیں اور بنت نور ہیں، یعنی آپ کے ابا جان سید عالم نور علی نور اور سارے نور کی اصل اللہ کے حبیب، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو آپ نور ہیں۔ تو سیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ نور ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور نور، کہ آپ نور ہیں، آپ کے ابا جان نور ہیں اور آپ کے زوج حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نور ہیں، اور آپ کی اولاد پاک سیدنا امام حسن مجتبی سلام اللہ علی جدہ و علیہ اور امام حسین پاک سلام اللہ علی جدہ و علیہ، امام حسن پاک بھی نور ہیں، امام حسین پاک بھی نور ہیں، سیدہ خاتون جنت بھی نور ہیں، ان کے شوہر مولا مرتضیٰ بھی نور ہیں، اور ان کے والد اطہر و اکرم و اعظم جناب محمد مصطفیٰ بھی نور ہیں۔ فاضل بریلوی جیسی شخصیت کہ جو صرف محبت میں یا عقیدت میں خلاف حقیقت بات نہیں کرتے، ہم ساری جماعت ہماری اہل سنت و جماعت زمانے سے یہ بات بیان کر رہی ہے کہ ہم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی پر جب آنکھ بند کر کے یقین کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بالتحقیق یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ جذبات کی رو میں بات نہیں کرتے، حقیقت بات کرتے ہیں، اور اس کے ادلہ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو نور کیوں فرمایا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ؟ اس لیے کہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود تھا کہ انا وعلی من طینۃ واحدہ، میرے اور علی کی اصل ایک ہے اور میں علی ایک نور سے ہیں۔ یہی وہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے یوں ہی شعر نہیں کہہ دیا۔ اور بعض لوگ تو کمال ہی کرتے ہیں، یعنی بے کمالی میں کمال کرتے ہیں کہ جہاں کوئی بات پسند نہیں آتی تو وہاں پہ وہ تنقید شروع کر دیتے ہیں اور الٹے سیدھے باتیں آنکنے شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ذریعے ہم اپنے مقاصد پورے کر سکتے ہیں اور اپنے منافع حاصل کر سکتے ہیں، وہاں اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں دعوت فکر دیتا ہوں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں دلوں میں تنگی مت رکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا بالکل تباہ ہوگی، دنیا تو تباہ ہوگی، آخرت میں بڑی ذلت ہوگی۔ تو اے مسلمانوں، کلمہ گو لوگ ہو، اہل قبلہ ہو، تو حیا کرو اس بات کی۔ یہ نسبتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی طرف جو چیز منسوب ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اور عزت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے کوئی ذلت کا باعث نہیں، معاذ اللہ، ان تو فخر کا باعث ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی عزت کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کے آثار کی، ان کے قرابت داروں کی، ان کی ذریت پاک کی، ان کی اولاد پاک کی، ان کے اصحاب پاک کی، ان کے دین کی، دین کے احکام کی، بلکہ ان کے آثار اور مشاہد کی، ہر چیز کی ہم عزت کر رہے ہیں اور تکریم کرتے ہیں۔ ہمارے رویے سے معلوم ہو کہ ہم ایک بہت ہی حلالی بچے ہیں اور ہم ایک عزت والے ماں باپ، اور جنہوں نے ہمیں یہ اتنی خوبصورت آداب سکھائے ہیں، ایسے ماں باپ کے ہم اولاد ہیں جو سب سے پہلے اپنے محسن اعظم، پوری انسانیت کے لیے محسن اعظم ہے جناب محمد مصطفیٰ، ان کا احترام کرنا ہمارے لیے کوئی کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے کہ ہم جن سے دین سیکھا، جن سے اخلاق سیکھے، جن سے معاشرت سیکھی، جن سے توحید سیکھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ہمیں تو راستہ بتایا کہ جس راستے سے ہم ایک عام بشر سے
خاص بندے بن گئے اور ایک مومن کا مقام حاصل ہوا. پھر بہت سے لوگوں نے، لاکھوں کروڑوں لوگوں نے ولایت کا مقام حاصل کیا، اللہ کے قرب کے مقام حاصل کیے، خدا کی معرفت کے مقام حاصل کیے. تو ان کے لیے کوئی بات عیب کی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بھی جھکنا نہیں چاہتے اور ان کے لیے بھی ان کی عظمت اور شان کے قائل نہیں ہونا چاہتے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سنن ابی داؤد شریف کے حوالے سے یہاں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا اور مرتبین نے آپ کے مستدل کو یہاں ذکر فرمایا کہ حضرت ام المومنین عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت احدا كان اشبه سمتا وهديا ودلا برسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من فاطمہ. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے زیادہ حضور کی عادات و اطوار میں مشابہ کسی کو نہیں دیکھا. اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کھڑے ہو جاتے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے. اجلسہا فی مجلسہ ہی، جہاں خود تشریف فرما ہوتے وہاں بیٹھاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. اللہ کے حبیب کو کیا پسند تھا کہ اپنی جگہ پر ان کو بٹھانا. تو اہل محبت اہل مودت جو ہیں وہ بھی ان کے مقام و مرتبہ کو اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جب رسول ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے تو وہ رسول کی جگہ پر ہی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں. جزو رسول بھی ہیں، ان کی عزت کو رسول پاک کی عزت سمجھتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کا عقیدت رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں ان سے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ کا بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے اللہ کے حبیب. اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی، احترام کرتی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسہ دیتی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیٹھنے کی جگہ اپنی مجلس پر بٹھاتی. سبحان اللہ، کتنا بڑا درس ہے اس کے اندر. اور جامع ترمذی، یہ تو سنن ابی داؤد شریف سے حدیث لائے ہیں، جامع ترمذی کے حدیث میں وہ پوری طرح جو مارائے تو احدن اشبہ برسول اللہ کے بعد آپ نے ہدین دلن سمتن کلامن مشین سب کا ذکر فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ میں بارہا جامع ترمذی کی حدیث کے محشی حضرات کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ظاہر و باطن میں، یعنی صورت میں تو اولاد مشابہ ہوتی رہتی ہے، لیکن سیرت میں مشابہ ہونا بڑے کمال کی بات ہے. اور سیرت کے مشابہ کا مطلب ہے باطن بھی اور دل کی فضا بھی. دل کی فضا بھی ایسی ہو جیسی باپ کے دل کی فضا ہے. تو اللہ کے حبیب رحمت اللہ عالمین ہے، آپ کے قلب انور کی جو فضا ہے وہ فضا قلب فاطمہ کی ہے، یعنی ظاہر و باطن میں وہ رسول اللہ کے مشابہ ہیں.
یہ عظیم ترین مقام ہے جو اہل محبت، اہل مودت اور اہل معرفت جانتے ہیں۔ اصحاب معرفت اس بات کو پہچانتے ہیں کہ یہ ظاہری مشابہت نہیں کہ صرف شکل سے، جیسے اولاد کی شکلیں باپ پر چلی جاتی ہیں، ماں پر چلی جاتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر رب تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ کی ذات پاک نے یہ اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استدلال فرماتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت پاک کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ پچھلی جو روایت میں نے پیش کی اس میں ذریت کا حوالہ ہے، اولاد کا حوالہ ہے، اور اس میں اس روایت کے اندر جو جامع الاحادیث میں 3530 نمبر سیریل کے ساتھ یہ روایت جو ہے یہ ذکر ہے خطیب بغدادی کے حوالے سے اور کنز العمال کے حوالے سے یہ حدیث پاک لائے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں سیدہ پاک کی عظمت کا اندازہ کیجئے کہ نہ صرف یہ کہ سیدہ پاک جنتی ہیں اور جنتی خواتین کی سردار ہیں، بلکہ یہاں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ کے نام کی برکت یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی آتش دوزخ کو حرام کرتا ہے، وہ بھی کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے جن کے دل میں سیدہ پاک کا احترام ہے، محبت ہے اور وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس پر نگران رہتا ہے، کسی عمل سے، قول سے اور کسی قسم کی گفتگو سے دل نہیں دکھاتا، وہ بے ادبی نہیں کرتا اور ادب کرتا ہے، محبت رکھتا ہے، دل میں محبت رکھتا ہے۔ فرمایا محبت فاطمہ تا قیام قیامت آنے والے مسلمان جو بھی ان کی ذات پر درود و سلام بھیجنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا اکرام اعزاز کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل مبارک جو قلب کا فعل ہے اور جوارح کا بھی فعل ہے کہ اس کے طریقوں سے یہ معلوم ہو کہ اس کے دل میں محبت ہے، سیدہ خاتون جنت موجود ہے، کلام ایسا کرے، گفتگو ایسا کرے، لہجہ ایسا اختیار کرے۔ فرمایا ایسا شخص بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے آتش دوزخ حرام کر دیا اس پر، وہ آتش دوزخ میں نہیں جائے گا، دوزخ کی آگ اس سے نہیں جلا سکتی، آزاد فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس پر ایک نتیجہ مرتب فرما رہے ہیں فتاوی شریف میں، فرمایا غلامان زہرا کو نار سے آزاد تو کیا اللہ جل شانہ نے، مگر کس کے نام پر آزاد کیا؟ کلام دیکھیے اعلیٰ حضرت کا، فرمایا غلامان زہرا کو نار سے آزاد تو کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے، مگر کس کے نام پر؟ فرمایا حضرت زہرا بطول سیدہ فاطمہ الزہرا کے نام پر، کہ جو سچی محبت کرتا ہے ان کے ساتھ تو ان کو آگ سے نجات دلانے والی کون ہوئی؟ یعنی دینے والی ذات، آگ سے نجات دینے والی، آزاد کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں سبب کیا بنا اس کا؟ فرمایا کیونکہ اس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں فاطمہ اور فاطمہ کے ابا جان کی عظمت یہ ہے کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہو خدا اسے جہنم میں کبھی نہیں بھیجے گا، وہ جہنم سے عدالت۔ گرامی قدر حضرات، اس ذات پاک کا کیا کہنا کہ جن کی عزت، جن کی عظمت، جن کی محبت، جن کا احترام، جن سے وفا
اور جن کا ادب ملحوظ خاطر رکھنے والے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی خدمت میں اسی مناسبت سے صرف ایک دو روایات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت میرے کے سامنے جو چوتھی جلد ہے جامع الاحادیث کی میرے ہاتھ میں موجود ہے، میں اسی سے یہ روایات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ تو ان کا حال ہو گیا دوستو، لیکن کچھ مہم جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی داؤ پر لگا رکھی ہے اور دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کے لیے دنیا داروں کی شرطوں پر کہ جو ایجنڈا ان کو ملتا ہے اس پر وہ چھڑ جاتے ہیں اور اپنی عاقبت کا خیال نہیں کرتے۔ ان کو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ واعظ اسمہ تمہیں سمجھنے کی توفیق دے اور تم خام خواہ کی ذاتیات میں اس عذاب سے بچو کہ حضرت عبداللہ ختمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے باپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے، یہ بڑے دل سے سننا بھائی۔ بہت لوگ اپنی تکلیفوں کو نہیں سمجھتے، تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ نہیں سمجھتے۔ اس حدیث پاک کو دل سے سنو تو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا روگ کیا ہے اور اس روگ کا علاج کیا ہے۔ جسے پسند ہو کیا پسند ہو؟ من احب، جسے پسند ہو کو ان یبارک لہو فی اجلہ، اللہ اکبر، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو اور اللہ کی نعمتوں سے وہ بہرہ یاب ہو، بہرہ مند ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چاہیے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں بھی برکت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے پاس نعمتوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو اس طرح نہ کرے، میری اولاد کے ساتھ نیک سلوک نہ رکھے اور اچھا سلوک نہ کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرے، ان کے ادب و تکریم میں سستی کرے، بلکہ زبان دراز کرے خواہ مخواہ بے دلیل، اور اس کو ضد بنا لے، چڑ بنا لے کہ میں تو ان کی مخالفت ہی کرتا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ کچھ بدبخت ایسے ہیں کہ اگر کسی خاص موقع پر بھی ان کی شان اقدس بیان کرنے کا موقع ہوگا تو شان بیان نہیں کریں گے اور اس کی جگہ اپنی چڑ اور طبیعت کا جو عناد ہے، بغض ہے، اس کو ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ انتہائی بدبخت کی علامت ہے، اور اس سے کس کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ یہ حدیث ہمیں بتا رہی کہ اس سے نقصان وہ خود کو پہنچا رہے ہیں۔ نہ تو خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں، اس سے کوئی حاصل نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ ہی ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے۔
برباد کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ روگ سے، تکلیف سے، ذلت سے اس دنیا میں بھی بچ جائیں اور آخرت میں بچ جائیں، تو وہ ادب کریں، احترام کریں ان ذوات قدسیہ کا، کہ جن کے اعزاز، جن کی تعظیم، جن کی تعظیم، جن کی تکریم کی کیا حد ہو سکتی ہے، کہ وہ ذات پاک جس کا فرشتے بھی احترام کریں، جن کی تعظیم کرے پوری کائنات، وہ ان کی عزت کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک کے آخری جملے یہ ہیں، کہ جو ایسا نہ کرے اس کی عمر کی برکت ختم ہو جائے گی، برکت اڑ جائے گی، اور قیامت میں میرے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ، جلے ہوئے چہروں کے ساتھ وہ آئیں گے، ان کے منہ کالے ہوں گے۔ یعنی مولانا حنیف خان صاحب جو ترجمہ کر رہے ہیں باقاعدہ منہ کالا ترجمہ کیا انہوں نے، صدر المدرسین بریلوی شریف نے، کالا منہ لے کر آئیں گے میرے سامنے، الیاذ باللہ تعالی۔ تو اس سے بچنا چاہیے عزیزو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے۔ کتنی بدبختی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک اور آپ کے اولاد پاک، آپ کے قرابت دار، آپ کے اجزاء پاک، وہ کوئی اس کا مقام ہے کہ ہم ان سے بغض و حسد نہ کریں؟ وہ تو محبت کرنے والے ہیں، ہمیں جہنم سے بچانے والے ہیں، ہم جواب میں جناب جہنمیوں والا کام کریں؟ ان کے انوار، ان کی برکات سے ہماری قبریں منور کرنے والی ہیں، اور ہمارے یہ کام ہو تو خدا کے بندو ضد چھوڑو، چڑ میں نہ ہو۔ یہ ذوات قدسیہ تو وہ ہیں جن پہ ہم درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ تو میں نے خاص طور پر اس جگہ کا انتخاب اس لیے بھی کیا کہ خدا کے بندو اس زندگی کے ان لمحات کو غنیمت جانو اور توبہ کرو، ان ذوات قدسیہ کی بے ادبی سے توبہ کرو، جن سے لڑنے میں تمہیں چس آتی ہو نا، لطف آتا ہو، وہ اپنے جیسے اس دور کے ڈھونڈ لو کوئی بندے، تو لڑتے رہو، ان سے جھگڑتے رہو۔ یہ ذوات قدسیہ تو وہ ہیں کہ آخرت میں منہ کالا ہو جاتا ہے جو ان کے خلاف بولتا ہے، شکلیں بگڑ جاتی ہیں، زندگی برباد ہو جاتی ہے ان کی۔ تو درد دل سے کہتا ہوں، ایک اللہ کے درویش بندے کا بیٹا ہوں میں، میرے دل میں ہمدردی ہے سب کے لیے، پوری امت کے لیے، بلکہ میرے دل میں تو جو ابھی دائرہ اسلام میں نہیں آئے لوگ، ان کے لیے بھی یہ ہمدردی ہوتی ہے کہ اگر ان کو ہماری بات کی سمجھ آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اللہ کے حبیب کی امت میں اور اضافہ ہو، تو ہماری تو یہ چاہت ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس قدر ڈرا کے، دھمکا کے، ان سے نفرت کر کے یا تشدد کر کے ان کو بھی دور کیا جائے۔ اور جو کلمہ گو ہے، کلمہ پڑا ہوا ہے، لیکن کلمے کا حق نہیں ادا کر پا رہے، رسول اللہ پر ایمان ہم لائے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھا ہے، تو اس کا حق ہے نا کہ آپ کے آثار شریفہ سے، آپ کے تبرکات سے، آپ کے متعلقات سے، آپ کی مناسبات سے، آثار سے، مشاہد و مساکن سے، ان کے مکان سے، ان کے گلیوں سے محبت کرتے ہیں یار، ان کا احترام کرتے ہیں ہم۔ تو کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو اعظم و اجل جز ہوں اور جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمت عطا فرما رہے ہیں، ان کے بارے میں اتنے گھٹیا خیالات رکھیں گے۔ اگر موقع ملے ان کے فضائل کے بیان کا تو تب بھی ہم اپنا جو ہے نا وہ دماغی جو ایک سڑاند ہے اس کو نکالنا شروع کر دے، یہ بالکل غلط رویہ ہے، اور یہ بڑی ہلاکت والا رویہ ہے۔ اس پر جو ایسے ہی سستے پاؤں ساتھ جو ہے نا اپنی عاقبت تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، اور دنیا بھی جو بنانا چاہتا ہے آخرت بنانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس دنیا میں نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے لطف ختم کر دیتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اولاد سے
بغض رکھتے ہیں اور دل میں چڑھتے ہیں ان کے ساتھ، ایسا نہیں رکھا۔ ہمیں ہرگز اس سے کوئی خوشی نہیں ہمارے لیے۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھا ہے جس نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے اللہ کا رسول اور حبیب مانا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جو ان کے ساتھ علاقہ رکھتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، جتنا جتنا رکھتے ہیں اتنا، تو جو اقرب ہیں، اقرب قریبی بھی بڑی بات ہے، جو اشبا ہیں، نری شبی نہیں ہے، اشبا ہیں، اقرب ہیں، تو یہ سب باتیں ماننے کے بعد آپ ہر وقت جو ہے ہر بات میں اب تو بلکہ تجاوز کرتے ہوئے اللہ کے محبوبوں تک چلے گئے کہ وہ جو ہے وہ خطا کر جاتے ہیں، یوں کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں۔ خدا کے بندے 100 سال سے ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے اکابر کیا سکھا رہے ہیں؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے کیا سکھایا ہے ہمیں؟ اعلیٰ حضرت نے کیا سکھایا ہے؟ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام عبدالرؤوف مناوی رحمۃ اللہ علیہ، امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ۔ اب بتاؤ نا ان حدیثوں سے استدلال کیوں فرما رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ جو کلمہ گو لوگ ہیں، مسلمانوں کی اولاد ہیں، وہ بچ جائیں۔ کیوں کاڑے منہ کراتے ہیں وہ؟ اور کیوں زندگی اپنی کا چین اور سکون تباہ کرتے ہیں؟ اپنی زندگی جو ہے اس کو لطف والی، مہربانی والی اور اپنے دلوں کو پر نور کرنا ہے، تو نور والوں سے رشتہ ادب کا، احترام کا، محبت کا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی 3 حرمتیں ہیں اللہ کی طرف سے، جو ان کی حفاظت کرے اللہ اس کے دین و دنیا کو محفوظ رکھے، اور جو ان کی حفاظت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے نہ دین کی حفاظت فرمائے نہ دنیا کی۔ فرمایا ایک ہے میرے دین اسلام، اللہ کے دین اسلام کی عزت، دوسری میری حرمت، رسول پاک کی عزت، ناموس اسلام، ناموس مصطفیٰ، اور تیسری میرے اہل بیت کی، میرے قرابت داروں کی حرمت، ان کی عزت۔ تو جو ان حرمتوں کی خیال کرتا ہے، ان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آخر میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی یہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمائی، اور فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے بھی استدلال فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اہل بیت کی محبت لازم پکڑو، لازم پکڑو۔ کیوں؟ فرمایا میری اور میرے اہل بیت کی محبت اور ان کی محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، بِإِذْنِ اللہ ہم اس کی شفاعت کریں گے اور جنت میں جائے گا وہ۔ اور اللہ کی قسم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانے گا اس کو کوئی نیک عمل بھی نفع نہیں دے گا، نیک عمل صالح بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا جو میری اولاد کے حقوق کو نہیں پہچانے گا، میری اہل بیت کے حقوق کو نہیں پہچانے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ قیمتی موتی ہیں محبت اہل بیت کے، جس سے ہماری زندگی کی دشواریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ رویہ وہ ہے اہل بیت اطہار سے، نبی پاک کی آل سے، آپ کی اولاد سے مثبت رویہ رکھنا، ادب کا رویہ رکھنا، ان کی عزت و تکریم کرنا ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور
دن قیامت کے بھی نور عطا فرمانے والا ہے، اور ہمارے اعمال کا ثواب بھی زیادہ نفع دینے والا ہے ہمارے لیے جب ان کی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ ہمیں اعلیٰ حضرت یہ سمجھا رہے ہیں، یہ ہے ہمارے اعلیٰ حضرت، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا، یہ کس نے تیرے سوا شاہ احمد رضا، یہ ہیں شاہ احمد رضا۔ کون لوگ ہیں جو ان کی طرف یہ تشریحیں لگا لگا کے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو بھی بٹا لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ خدا کے بندو، اعلیٰ تو یہ فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ کتنا محبت کا ماحول ہے، عشق کا ماحول ہے، اور کتنی پاکیزہ خیالات ہیں، اور کتنی لطافت ہے اس جذبے میں، کتنا خلوص ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ، اللہ کی توحید کے ساتھ، کہ اسے الہ مانا تو الہ کا جو حبیب ہے اس کے لیے اتنا اخلاص ہے ان کے دل میں، اور حبیب کی جو آل پاک ہے اس کے لیے اتنا اخلاص ہے۔ اور اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کیے اور جہاں احساس دلایا ہمیں، وہیں حضور کی اصحاب پاک کے لیے احساس دلایا، اور اس میں حد کر دیا آپ نے، اس میں بھی کمال کی ہے۔ موقع بموقع آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب بھی ان ذوات قدسیہ کا دن آتے ہیں تب بھی اپنے خلوص دل کے ساتھ ملت کے سامنے پیش ہوتے ہیں، پھر دلائل کے ساتھ الحمدللہ کوشش کرتے ہیں کہ پیغام کو پیش کیا جائے۔ تو 4 یار ٹی وی کی نشریات کو آپ سن رہے ہیں اور یہ پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ میں اپنے عزیزوں کو خاص طور پر مولانا عمران حسین کا، جو کہ 4 یار ٹی وی کے منتظم ہیں، ان کے لیے بھی، اور صوفی ماجد صاحب کے لیے بھی، جو ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ماشاءاللہ بڑے بہترین کارکن ہیں سنی جمعیت عوام کے، اور محبت رکھتے ہیں اہل بیت اطہار کے اس مشن کے ساتھ اور اصحاب رسول کریم 4 یار کے مشن کے ساتھ۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، دیکھنے والے سننے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ پاک ہمیں سب کو رمضان المبارک کے اس مقدس ماحول میں سیدہ خاتون جنت پاک، آپ کی اولاد پاک، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول کریم کے تصدق میں ہمیں رمضان المبارک میں اخلاص فی العمل نصیب فرما، عمل میں اخلاص نصیب فرما، اور ان ذوات قدسیہ کی سچی محبت نصیب فرما، ان کی اتباع کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی پیروی کی توفیق دے، اور ان کے وسیلے سے ہمیں اپنے حبیب کی معرفت نصیب فرما، اور حبیب کی معرفت سے ہمارے قلوب کو مجلہ فرما، اور پھر اپنے حبیب پاک کے توسط سے، پاک وسیلہ سے ہمیں اپنی ذات پاک کی محبت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں ہمارے بچوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوستوں کو، مریدین کو، طلباء کو، مسترشدین کو، یا الہ العالمین جہاں جہاں وہ موجود ہیں، دنیا کے کسی خطے میں موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مالک تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرما، ان کو برکتیں عطا فرما، اور ایسا ہی مجلہ فرما دے، ایسا ہی روشن فرما دے، اہل بیت کی محبتوں کے چراغ ان کے دلوں میں ایسے جلا دے کہ مالک تعالیٰ عمل کا اور نیات کا اخلاص انہیں نصیب ہو، اور تیرے چاہنے والے ہوں، تیرے حبیب کے چاہنے والے ہوں، دین کی محبت والے ہوں، تیری رضا کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو ان کے گھروں میں برکت فرما، ان کے دلوں میں برکت فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت فرما، ان کی اولادوں میں برکت فرما، ان کے خاندانوں میں برکت فرما، ان کے اسباب رزق میں برکت فرما، ہر قسم کی نحوست بے برکتی ان سے دور کر دے، بیماریاں دور کر دے، پریشانیاں دور کر دے، مشکلیں دور کر دے، یا اللہ آسانیاں نصیب فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ الہی
بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ ان دعاؤں میں فاطمیہ گرلز کالج کو، الجامعۃ الفاطمیہ کی 20-21 برانچوں کو یہ خاتون جنت پاک کا فیض ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہوں مالک تعالیٰ حضرت خاتون جنت کے انوار سے ان اداروں کو پر نور فرما دے۔ یا اللہ یہاں پڑھنے والے، پڑھانے والے، بچیاں، بچے، یا اللہ ان سب کے لیے برکتیں فرما، علم کا نور، عمل کا نور نصیب فرما دے۔ یا الہ العالمین دعا کرتا ہوں مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر حضرت میاں عبدالخالق صاحب القادری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ برچونڈی شریف، ضلع گھوٹکی، سندھ، ان کی والدہ محترمہ کو 2 روز پہلے وصال ہوا، مالک تعالی حضرت مائی صاحبہ کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کو جوار خاص میں جگہ عطا فرما۔ باری عز اسمہ حضرت میاں عبدالخالق صاحب برچونڈی شریف امیر اہل سنت، حضرت کے فیوز و برکات میں برکت فرما، اور وہاں کے بزرگ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب برچونڈی شریف اور ان کی اولاد امجاد، یا اللہ پاک ان کے بزرگوں کو، ان کی اولادوں کو سب کو بابرکت فرما، جو دنیا سے گئے کروڑوں رحمت نازل فرما، جو دنیا میں موجود ہیں یا اللہ ان کو آسانی عطا فرما، ان کی زندگی میں برکت فرما، اور خانقاہ عالیہ کے جتنے بھی خدام ہیں ان کو یہ بہت بڑا صدمہ ہے مائی صاحبہ کا وصال کا، یا اللہ پاک اس کے تحمل کی، صبر کی ان کو توفیق عطا فرما، اور ان کی زندگیوں میں برکت فرما، بحرمت نبی الکریم و آلہ الطیبین و صحابہ الہادین برحمتک یا ارحم الراحمین۔